اس پر اگر علی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کیجیے گا. اور سوال میرا یہ ہے کہ ہم عام طور پہ دیکھتے تھے کہ پاکستان کی معیشت میں جب بھی ایک فیز آتا تھا جہاں پہ اکانومی سلو ڈاؤن ہو رہی ہوتی تھی, اسٹیبلائزیشن میں ہم جاتے تھے اور پھر انویسٹر کانفیڈنس بحال ہوتا تھا. اب کیا یہ انویسٹر کانفیڈنس جو لوکل انویسٹرز ہیں ان کا بحال نہیں ہو رہا؟ اور فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے, جیسے بھی فائنانس منسٹر نے پچھلے دنوں کہا کہ $10 بلین سعودی عرب انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے, بٹ وی نیڈ بینکیبل پروجیکٹس. ابھی پروجیکٹ دینا تو حکومت کا ہی کام ہے, یا پھر پرائیویٹ انویسٹرز کو ان کے ساتھ ملانا, یہ تو حکومت کا اس میں ایک اہم رول ہے. یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے اور یہ کانفیڈنس کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہی وجوہات جو آپ نے بتائی کاسٹ کی, انٹرسٹ ریٹ کی, اسی وجہ سے؟ نہیں دیکھیں, انٹرسٹ ریٹ اپنی جگہ ہے, بٹ اوور آل جو پاکستان کے اندر جو انوائرمنٹ ہے نا بزنس کا, وہ بہت ہی ہوسٹائل ہوتا جا رہا ہے. جو ہمارے اپنے پرابلمز ہیں وہ تو ہم کہیں نہ کہیں سے جا کے پرابلم کو سالو کراتے ہیں, بٹ اس میں بڑا ٹائم ضائع ہوتا ہے. اٹس اے ویری ٹیڈیس جاب. جو آپ کو ٹیکس نوٹسز آ جاتے ہیں, آپ کو کبھی کہاں سے نوٹس آتا ہے, کبھی کہاں سے آتا ہے. دیکھیے فارینرز جو ہے نا, ان کو چاہیے ہوتا ہے اسٹیبلٹی, چاہیے ہوتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی, چاہیے ہوتی ہے ان کو اکنامک اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے, اور ان کو فیوریبل بزنس انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. پاکستان میں فیوریبل بزنس انوائرمنٹ نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہوسٹائل انوائرمنٹ ڈیولپ ہو چکا ہے اگینسٹ بزنسز, مینوفیکچرنگ اور باقی سیکٹرز کے اندر. دیکھیے پاکستان کا جو پرابلم کا جو سلوشن ہے نا شہزاد, وہ پیچ ورک سے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے, جیسا مصدق صاحب نے بتایا کہ وہ جو کمیٹی ہیڈ کرے تھے ان کا 0.25% EDF انہوں نے کم کر دیا. یہ پیچ ورک نہیں چلنے والا. اب یہ پیچ ورک سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ پاکستان کے جو امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں, جب تک کہ وہ سارے کے سارے ساتھ نہیں چلیں گے نا, تو آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے, جو ہم کہتے ہیں 3-3.5% میں پھنس گئی ہے نا, اس کو ہم نہیں انلاک کر سکیں گے. ابھی انڈیا کے اکنامک گروتھ نمبر آئے 8% ان کی اکنامک گروتھ آئی ہے ایک کوارٹر کی, پچھلے کوارٹر کی. ڈبل ڈجٹ ان کی مینوفیکچرنگ گروتھ آئی ہے. تو وہ جب یہ آپ سارے پرابلمس کو ریزالو کریں گے تو اس کے بعد ہی جا کے آپ کو ایک ٹرو پکچر, آپ کو ایک ٹرو گروتھ ماڈل نظر آئے گا. تو علی صاحب اگر یہ آپ کیوں نہیں ہو رہے؟ SIFC بھی بن گیا, پرائم منسٹر نے 9 کمیٹیز بھی بنا دی. ہم نے 0.25% کم کر دیا, آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی. سر اس طرح سے کام نہیں ہوتا. مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پیچ ورک کا زمانہ چلا گیا. پاکستان ہیز ناٹ بین ڈوئنگ اینی اسٹرکچرل ریفارم فار لاسٹ مے بی ڈیکیڈ اور سو, اور وہ سارا ایکومولیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ سے جب وہ لاسز دیکھتے ہیں, IMF پروگرام میں جاتے ہیں, تو IMF جو کہتا ہے کہ یار یہ آپ کا فسکل ڈسپلن صحیح نہیں ہے, آپ کی یوٹیلیٹی میں, آپ کی بجلی میں سرکولر وہ ہے, سرکولر ڈیٹ ہے, آپ کا گیس کے اندر اب سرکولر ڈیٹ آپ کا ڈیولپ ہو گیا ہے. دیکھیں ابھی آئل کی پرائسز انٹرنیشنلی کافی کم ہے, جو پاکستان کی اکانومی کے لیے کافی فیوریبل ہے. میرے خیال میں جو فسکل ڈیفیسٹ کا بھی جو پرابلم چل رہا ہے نا, میری جو گورنمنٹ کو تجویز ہوگی کہ جو پیٹرول کی پرائسز ہیں, جو ڈیزل کی پرائسز ہیں, اس کو مینٹین کریں. وہاں سے ایکسٹرا ریونیو آپ جمع کر کے جو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے وہاں سے اس کو پورا کریں. اور ساتھ ساتھ اپنا فسکل ڈسپلن کو بھی, جیسا مصدق صاحب نے مشورے دیے کہ جو سارے سبسڈیز ہیں وہ گئے آپ ان کو صوبوں کو کہ وہ پرووائڈ کریں. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو بجٹ ہے, اور جب وہ سٹارٹ کرتے ہیں وہ خسارے سے سٹارٹ کرتے ہیں. وہ خسارے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ یار جو باقی جو ایکسپینڈیچر ہے, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے, باقی بجٹ سے وہ سارا فیڈرل کے اوپر آتا ہے, تو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں یار ٹیکسز بڑھا دیں. فائنانس منسٹر کی بڑی خواہش ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو GDP 13% ہونا چاہیے, بٹ ان کو یہ نہیں پتا کہ جب 11% کا جو انہوں نے ٹارگیٹ لیا ہوا ہے, اس کے بعد اتنی پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ اور باقی انڈسٹری سفر کر رہی ہے, انڈیویجول سیلری کلاس اتنا سفر کر رہا ہے, پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں, اچھے اچھے ڈاکٹرز, اچھے اچھے فیکلٹی ممبرز, ٹیچرز, وہ سے جا رہے ہیں. جو برین ڈرین ہے, جو پاکستان کا بہت بڑا لاس ہے. ہم کہتے ہیں چلے مڈل مینجمنٹ ہے, اکاؤنٹنٹ ہے, فلانا, وہ تو پھر بھی پاکستان کے اندر سپلائی اور لوگ اویلیبل ہے, بٹ گڈ کوالٹی ڈاکٹرز جو پاکستان کے اندر سرو کرتے ہیں, جو لوگوں کی جان بچاتے ہیں, جس کی پاکستان کو بہت شدید ضرورت ہے. اگر اس طرح کے ہم اپنے ریسورسز کو لوز کرنا شروع کر دیں گے تو یہاں کے ہاسپٹلز کا کیا حال ہوگا, یہاں کی انڈسٹری کا کیا حال ہوگا. یہ ہماری سوچ جو ہے نا, بڑی ایک ٹنل ویژن کی سوچ سے ہم اس ملک کو چلا رہے ہیں, اور اس طریقے سے ملک نہیں چل سکتا. جو آپ کے پرابلمز ہیں اس کو آپ کو علی صاحب یہ بتائیے گا, میں دیکھ رہا تھا پچھلے 3-4 سالوں میں جو ہماری ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے نا وہ تقریباً ڈبل ہو چکی ہے, لیکن جو ان 3-4 سالوں میں جو اکنامک گروتھ ہے آپ کی وہ آن ایوریج 1.8% رہی ہے, یعنی کہ آپ اپنی ٹیکس ریٹ بڑھا کے اس اکانومی کو بہت زیادہ اسکویز کر چکے ہیں. تو کیا یہ ایک پروڈنٹ فیصلہ ہوگا کہ اگر ہم ٹیکس ریٹ کم کریں, اور جیسے ابھی مصدق صاحب نے کہا انفورسمنٹ کے ذریعے جو نہیں ہے نیٹ میں ان کو لے کر آئیں,
تو یہ تو ایک لاجیکل بات ہے. یہ جب ہم کرنے جاتے ہیں تو ہماری کیپیسٹی نہیں ہے کرنے کی, یا کوئی اور وجہ ہے؟ کیونکہ اسٹیٹ تو اپنی ریٹ کی بات کرتی ہے, اگر آپ ٹیکس ہی نہیں وصول کر سکتے سب سے تو پھر کہاں جائے گی ریٹ آپ کی؟ شہزاد, کسی ملک میں جب اتنا ہائی ٹیکسیشن ہوتا ہے ٹیکس ایویژن بہت زیادہ ہوتی ہے. چلو مصدق صاحب نے بھی کہا کہ ہماری انڈاکیومنٹڈ سیکٹر جو ہے وہ گرو کر رہا ہے, اور جو ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے وہ آپ کا شرنک کر رہا ہے. اس کے دو نقصانات ہو رہے ہیں. اور ایک تیسرا یہ کہ جو ہم نے ڈیوٹیز کم کی, امپورٹ ڈیوٹیز کم کی. دیکھیں, امپورٹ ڈیوٹی کم کرنے کے دو نقصانات ہیں. ایک تو گورنمنٹ کا ریونیو کم ہو گیا, دوسرا مینوفیکچرنگ اور جو انڈسٹری ہے وہ آپ کی انڈر کیپیسٹی یا انڈر یوٹیلائزیشن چل رہی ہے. تو سارے کے سارے مسئلے جو ہیں وہ ٹیکسیشن سے شروع ہوتے ہیں, وہ ہائی یوٹیلیٹی آپ کے انرجی کاسٹ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں, اور انٹرسٹ ریٹ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. جب تک کہ ان تینوں چیزوں پہ سائملٹینیسلی ڈیسیشن نہیں ہوگا کہ ہمارے جو سیلری لوگوں پہ جو ٹیکس ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے, جو انڈسٹری میں جو ٹیکسز ہیں اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے, اور جو بجلی اور گیس ہے چاہے وہ آپ سبسڈی بجٹ سے دیں, تاکہ وہ کراس سبسڈی جو انڈسٹری دے رہی ہوتی ہے, جو آپ کے پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں گیس اور بجلی کے, اور اس کے علاوہ باقی سیکٹرز ہیں جس میں گورنمنٹ سبسڈی ہے فرٹیلائزر وغیرہ پہ, وہ بجٹ سے آپ نکالیں, وہ آپ کراس سبسڈائز نہ کریں, اور اپنے جو بزنسز کو کمپیٹیو کرنے کے لیے آپ یہ سارے جو ریٹس ہیں ان کو آپ ونس اینڈ آل اس کو کم کر دیں, ریجنل لیول پہ لے کر آئیں. پھر آپ 6 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو اس پہ اطمینان بھی ہوگا, لوگوں کا دوبارہ سے فوکس بھی ہوگا. دیکھیں آج سارے سیکٹر سلو ہیں, ریل اسٹیٹ بھی سلو ہے, ایگریکلچر کا بھی برا حال ہے, مینوفیکچرنگ کا بھی برا حال ہے. سروس سیکٹر جو ہے وہ اس میں آپ کی گروتھ آ رہی ہے بیکاز آف سم ریزنس, بٹ باقی جو میجر کنٹریبیوٹرز ہیں 75% آف یور جی ڈی پی, اس کی اگر گروتھ ہی نہیں ہے یا منیمل گروتھ ہے تو اس سے تو نہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی نہ آپ کی پرابلمس. جی علی صاحب, میں نے مصدق صاحب سے سوال کرنا ہے, لیکن کیونکہ آپ نے یہ بات کی کہ کوئی بھی سیکٹر پرفارم نہیں کر رہا, اب مجھے بتائیے گا کیونکہ جیسے آپ کا جو گروپ ہے, آپ صرف ورٹیکل انٹیگریشن نہیں بلکہ ہاریزونٹل انٹیگریشن بھی آپ کا گروپ ہے, مختلف سیکٹرز میں ہے, اور پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سٹاک مارکیٹ دیکھیں جہاں پہ تمام میجر سیکٹرز کی ریفلیکشن ہے, سیمنٹ ہو گیا, فرٹیلائزر, آئل, بینک, آٹو, ان کے ریزلٹس بھی اچھے آ رہے ہیں, اور ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کنزمپشن ہے, لوگ کنزیوم کر رہے ہیں یہ پروڈکٹس, اور اس وجہ سے ہی اسٹاک مارکیٹ بھی بڑھی ہے پروفیٹیبلٹی کی وجہ سے ان کی. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کراس سیکٹر اگر آپ دیکھیں تو گروتھ نہیں ہے اس میں؟ نہیں شہزاد, اگر آپ کی پاکستانی اسٹاک مارکیٹ اگر آج سے 18 مہینے پہلے 3.3 ملٹیپل آف پرائس ارننگ ریشو پہ چل رہی تھی, جو دنیا کی سب سے سستی مارکیٹ تھی, تو یہ ریئلسٹک نمبر تو نہیں تھا نا. اس کے دو وجوہات ہیں نا, کہ ایک تو آپ کی یہ اسٹیبلائزیشن نہیں تھی اس ٹائم پہ, اور بہت زیادہ پولیٹیکل چیلنجز بھی اس وقت سامنے تھے, اور اکنامک پرابلمس بھی تھے. جب آپ کی اسٹیبلائزیشن آ گئی, آپ کی اکنامک اسٹیبلائزیشن آ گئی, آپ کی کرنسی اسٹیبل ہو گئی, آپ کا انفلیشن آپ کا کم ہو گیا, انٹرسٹ ریٹ 22% سے آپ 11% پہ آ گئے, تو اسٹاک مارکیٹ کو تو اوپر جانا تھا. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ اگر دنیا کی آج ریجن میں 15 PE پہ چل رہی ہے, اور ہم 8.8, آج بھی ہمارا کافی سبسٹینشیل ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے, اور یہ ڈسکاؤنٹ اس لیے چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا جب تک کہ آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ آگے 5.5-6% پہ نہیں جائے گی. اگر آپ کے اسی طریقے سے اکانومی چلتی رہے گی تو آپ کی اسٹاک مارکیٹ کی جو گروتھ ہے وہ بھی اب آہستہ آگے جا کے آہستہ ہو جائے گی, بیکاز آگے جب نمبرز ہی صحیح نہیں ہوں گے, سوائے فرٹیلائزر, بینکنگ, آئل اینڈ گیس, یہ 3-4 سیکٹر ہیں وہ نکال دیں, وہ سبسیڈائز سیکٹرز ہیں. بینکنگ کا اپنا ایک ایک اپنا ایک سالڈ بیس ہے, آئل اینڈ گیس کے اپنے ایک سالڈ ریٹرنز ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی مینوفیکچرنگ ہے آپ دیکھیں ان سب میں جو ہے نا آج کل کافی پریشر ہے, کیونکہ ہماری مارکیٹ ابھی بھی دوسری مارکیٹ سے سستی ہے, اس کا ایک امپیکٹ دیکھا گیا ہے. ذوالقرنین صاحب, آپ نے بھی بہت سارے مشورے دیے, علی صاحب نے بھی دیے, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہی سولوشنز ہیں. اب آپ بتائیے کہ یہ حل کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کمیٹیز بن جاتی ہیں, علی صاحب کہہ رہے ہیں پیچ ورک سے کچھ نہیں ہوگا, SIFC بن گیا, بزنس مین کو ہر جو ہے امپورٹنٹ تقریب میں بلایا جاتا ہے, آپ سے مشورے لیے جاتے ہیں, حل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا ول نہیں ہے, کیا ہماری کیپیسٹی نہیں ہے؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کہاں پہ چیزیں جا کے رک جاتی ہیں, آپ لوگوں نے سولوشنز بھی دے دیے, تو کیا ہے وجہ؟ I think it's a little bit of both. کہیں ول نہیں ہے, کہیں کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتا ہے, کہیں کیپیسٹی نہیں ہے, اور ان ساری وجوہات کی بنا پہ آئی تھنک بہت زیادہ جو کنسلٹیشن ہے نا وہ بھی کنفیوژن کر دیتی ہے. اب دیکھیں پہلی دفعہ جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں SIFC کے, انہوں نے پہلی دفعہ یہ خود سے کہا ہے کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ مینجڈ ہے. ہم لوگ یہ 1 سال سے کہہ رہے تھے, نہ گورنر اسٹیٹ بینک مانگتے ہیں نہ گورنمنٹ مانتی ہے. اب دیکھیں کوئی انسان پاکستان کا شہری یہ نہیں چاہتا کہ ڈیویلیوشن ہو, مگر آپ ایکسچینج ریٹ کو اگر آپ مینیج کریں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہو. آپ کی الحمدللہ ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, بٹ وہ کیا کر رہی ہیں, وہ کنزمپشن کو فیول کر رہی ہیں.
آپ کا ایکسچینج ریٹ اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کی امپورٹس بڑھ رہی ہیں کیونکہ آپ کی کنزمپشن. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اب سے ہمارا ایک ڈیری کا پروجیکٹ ہے, ہمارا ایک جوائنٹ وینچر ہے, ٹرکش جوائنٹ وینچر. ہم چیز سارا لوکل بیچتے تھے, ہم بٹر 2 سال سے ایکسپورٹ کر رہے تھے. پچھلے 8-10 مہینے سے ہم لوکل مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں. وہ لوکل مارکیٹ میں کنزمپشن بہت زیادہ ہے, پرائسز آر بیٹر ان دا لوکل مارکیٹ. ہم ایکسپورٹ مارکیٹ میں کمپیٹ تو کر سکتے ہیں بٹ دا پروفیٹیبلٹی ان دا لوکل مارکیٹ از بیٹر, کیونکہ لوکل مارکیٹ میں کنزمپشن کے لیے پیسہ بہت زیادہ آ رہا ہے. تو ہمیں آئی تھنک ان ساری چیزوں کی اب ان کو ادراک تو ہے, پر میرا خیال یہی ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ دا گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک, جیسے محمد علی صاحب نے بھی کہا, کچھ نہ کچھ کانکریٹ سٹیپس لینے پڑیں گے. میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ سپر ٹیکس کو ایلیمینیٹ کریں, جو سیلریز کا ٹیکس ہے, انکم ٹیکس, اس کو نیچے لے کے آئیں, انٹر کارپوریٹ ٹیکس کو ختم کریں. یہ آپ کے WPPF ہے, ایسی چیزیں ہیں جو کہ جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان چیزوں کو ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے. اور آئی تھنک دیٹ ول ناٹ اونلی گیو, اور آپ کا جو پالیسی ریٹ ہے اس کو ریویو کریں. ایکسچینج ریٹ کو بالکل, آپ اگر روپیہ اسٹرانگ ہونا چاہیے تو اسٹرانگ ہونا چاہیے, بٹ اس کو مینج مت کریں. اس وقت آپ کا دیکھیں پالیسی ریٹ 11% نیچے آیا, مگر ہمارا روپیہ اسٹرانگ ہو رہا ہے. دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اگر پالیسی ریٹ نیچے آئے. ہماری انفلیشن زیادہ ہے, باقی پارٹنرز کی کم ہے, پھر بھی ہمارا روپیہ اسٹرانگ ہو رہا ہے. تو آپ اس کو, جب اس کا نتیجہ کیا ہوگا, پھر یکدم ایک ڈیویلیوشن ہو جائے گی, اس کا نقصان ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. آئی تھنک somebody has to take a اسٹیپ آن دس کہ جی اب اس کو کرنا پڑے گا. اور میرے خیال میں, مجھے امید ہے کہ نیکسٹ ویک میں اور ورکنگ گروپس بھی آ رہے ہیں, اور محمد علی صاحب بھی ایک آدھ گروپ کو چیئر کر رہے ہیں, ٹیکسیشن بھی آ رہا ہے. I really hope that the government is going to, the Prime Minister is going to take some concrete steps and give some relief to the people and to the وی corporate ہوپ sector. ایسا ہی ہو. جیسے آپ نے کرنسی کی ایک مثال دی, ماضی کی یہ غلطیاں ہم کر چکے ہیں, اور ان غلطیوں سے سیکھنے کا وقت ہے. بہت بہت شکریہ